مٹا سکے ہم کو یہ زمانے میں دم نہیں، مٹا سکے ہم کو یہ زمانے میں دم نہیں، زمانہ خود ہم سے ہے، زمانے سے ہم نہیں۔ دنیا میں ایسے کتنے ہی ویر بہادر گزرے ہیں جن کی دلیری اور ویرتا کی مثالیں دی جاتی ہے، جو دوستوں کے لیے امید اور دشمنوں کے لیے دہشت ہوتے تھے، جن کا نام سن کر دشمن کانپنے لگ جاتے۔ ایسے ہی ویر بہادروں میں ایک نام سلطان ٹیپو کا بھی آتا ہے، جس نے کہا تھا کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کے 1000 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ آج ہم انہی کی لائف سٹوری آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے اور ان کی زندگی کی وہ حقیقتیں آپ کو بتائیں گے جن سے آج تک آپ نا واقف ہیں، اس لیے اینڈ تک ویڈیو ضرور دیکھیں۔ دوستوں، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر اب تک آپ نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو پہلے لائک کر لیں، اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب بھی کر لیں تاکہ آنے والی ہر اپڈیٹس آپ کو ملتی رہے۔ ٹیپو سلطان کا جنم 20 نومبر 1750 کو بنگلور کے ایک شہر میں ہوا۔ اس کے پاپا کا نام سلطان حیدر علی تھا۔ اس کے پاپا نے شروع ہی سے اس کی تعلیم و تربیت پر بہت زور دیا تھا اور ساتھ میں فوج اور پولیٹکس معاملات میں اسے بہت کم عمر ہی میں شامل کر لیا تھا۔ اس کے پاپا ساؤتھ انڈیا کے سب سے طاقتور شاشک تھے اور ٹیپو سلطان کو ان کا رائٹ ہینڈ کہا جاتا تھا۔ ٹیپو سلطان کا پورا نام فتح علی ٹیپو تھا۔ ٹیپو سلطان کی زندگی ایک سچے مسلمان کی زندگی تھی۔ وہ دھارمک بھید بھاؤ سے پاک تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی حکومت میں بہت سارے غیر مسلم بھی ان کی فوج میں اعلیٰ مقام پر تھے۔ ٹیپو سلطان کتابوں میں بہت زیادہ دلچسپی رکھنے والے تھے۔ وہ ان لوگوں میں سے تھے جنہیں کتابوں کا دوست کہا جاتا ہے۔ ان کی پرسنل لائبریری تھی جس میں لگ بھگ 2000 بکس تھی۔ انہیں 1-2 لینگویج نہیں بلکہ 7 لینگویج آتی تھی۔ انہیں سائنس میں کافی انٹرسٹ تھا، اسی وجہ سے انہیں ایشیا میں راکٹ بنانے کا آوشکارک بھی کہا جاتا ہے۔ جب سلطان فتح علی ٹیپو میسور کا حکمراں بنا، اس وقت اس کی عمر صرف 32 برس تھی، مگر وہ جنگ کے ہر پینترے جانتا تھا۔ وہ اپنے بابا حیدر علی کے ساتھ کئی جنگیں بھی لڑ چکا تھا۔ وہ ایک نڈر اور تجربہ کار کمانڈر تھا، ساتھ وہ ایک نیک دل انسان تھا، اپنے مذہب کا چاہنے والا، اس کی تعلیم پر جان نچھاور کر دینے والا ایک بے باک کمانڈر تھا۔ اس نے اپنی پرجا کی بھلائی کے لیے بہت جتن کیے، شراب بند کروائی، شادی بیاہ میں فالتو رسم و رواج کو روک دیا، زمینداروں کی زمینداری ختم کروا کر زمینیں کسانوں کو تھما دی تاکہ وہ کھیتی کر سکیں۔ کسان ان سے بہت خوش تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ ہر چیز ہماری ریاست ہی میں تیار ہو، باہر سے کسی چیز کی ضرورت نہ پڑے۔ اس ٹارگیٹ کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے کئی کارخانے بنوائے، جنگی ہتھیار بھی وہیں تیار ہونے لگے۔ آپ کی حکومت میں پہلی بار میسور میں بینک سسٹم چالو ہوا۔ ان سب کاموں کو دیکھ کر مطلبی لوگوں کو بہت نقصان پہنچا، مگر پرجا خوشحالی کی طرف بڑھنے لگی اور ریاست پروگریس کرنے لگی۔ ٹیپو سلطان کے ان کارناموں کا اعتراف کرتے ہوئے ایک انگریز نے کہا، میسور انڈیا کا سب سے سرسبز ایریا ہے، یہاں ٹیپو کی بادشاہت ہے، میسور کے رہنے والے پوری انڈیا میں سب سے زیادہ سکھی ہیں، اور جہاں انگریزوں کی حکومت ہے وہاں رعایا قانون کے شکنجے میں پھنسی ہوئی ہے۔ ٹیپو سلطان کی بادشاہت نے میسور کی ترقی انگریزوں کو بالکل بھی پسند نہیں آئی۔ ساؤتھ انڈیا کو اپنے قبضے میں کرنے کی راہ میں ٹیپو سلطان کو سب سے بڑا روڑا سمجھتے تھے۔ ان کی سوچ تھی کہ جب تک ٹیپو سلطان زندہ ہے اس وقت تک ساؤتھ انڈیا پر قبضہ کرنا امپوسیبل ہے۔ میسور اور انگریزوں کے درمیان ایگریمنٹ ہوئے ابھی مشکل سے 6 سال ہوئے تھے کہ انگریزوں نے وہ معاہدہ توڑ کر میسور پر حملہ کر دیا۔ اس طرح میسور کی تیسری جنگ کا آغاز ہو گیا۔ سلطان ٹیپو اس حملے کو برداشت نہ کر سکے اور آخر میں انہیں آدھی ریاست سے ہاتھ دھونے پڑے۔ جنگ میں یہ ناکامی ٹیپو سلطان کو بالکل بھی برداشت نہ ہوئی۔ انہوں نے انڈیا کو انگریزوں کے پنجے سے آزاد کروانے کی پوری کوشش کی، اپنا سارا عیش و آرام ترک کر کے اپنے آپ کو وطن کے حوالے کر دیا۔ انڈیا کو بچانے کے لیے اس نے ایران، ترکی، فرانس، افغانستان سے مدد مانگی، مگر افغانستان کے علاوہ کسی نے ساتھ نہ دیا۔ مگر انگریزوں نے ایران کو بھڑکا کر افغانستان پر حملہ کروا دیا، جس کی وجہ سے افغان سینا بھی پشاور سے آگے نہیں پہنچ پائی اور وہیں سے کابل لوٹنا پڑا۔ 1799 میں انگریزوں نے میسور کی چوتھی جنگ چھیڑ دی، جس میں انگریز سینا کی کمان لارڈ ویلزلی کے ہاتھ میں تھی۔ اس جنگ میں وزیر اعظم میر صادق غلام علی اور دوسرے لوگوں کی غداری کی وجہ سے سلطان ٹیپو بہت مشکل میں پھنس گئے، مگر دل یہی کہہ رہا تھا، وطن کی سرزمین سے عشق و الفت ہم بھی رکھتے ہیں، کھٹکتی جو رہے دل میں وہ حسرت ہم بھی رکھتے ہیں، ضرورت ہو تو مر مٹنے کی ہمت ہم بھی رکھتے ہیں، یہ جرت، یہ شجاعت، یہ بصالت ہم بھی رکھتے ہیں، زمانے کو ہلا دینے کے دعوے باندھنے والوں،
زمانے کو ہلا دینے کے دعوے باندھنے والوں، زمانے کو ہلا دینے کی طاقت ہم بھی رکھتے ہیں۔ اپنوں کی غداری کی وجہ سے آخرکار ٹیپو سلطان کو ہار کا سامنا کرنا پڑا۔ سلطان ٹیپو راجدھانی سرنگا پٹنم کے قلعے کے باہر بہادری سے لڑتے ہوئے 4 مئی 1999 کو شہید ہو گئے۔ کچھ اصولوں کا نشہ تھا، کچھ مقدس خواب تھے۔ کچھ اصولوں کا نشہ تھا، کچھ مقدس خواب تھے۔ ہر زمانے میں شہادت کے یہی اسباب تھے۔ ان کی موت سے نہ صرف زمین روئی بلکہ آسمان بھی کانپ اٹھا۔ جب انگریز جنرل ہیرس کو یہ خبر ملی تو اس نے چیخ کر کہا، اب ہندوستان ہمارا ہو گیا، اب ہمیں کوئی نہیں روک سکتا۔ انگریزوں نے سلطان ٹیپو کی موت کا جشن بہت زور و شور کے ساتھ منایا اور ایسٹ انڈیا کمپنی نے اپنے یہاں کام کرنے والوں کو انعام دیے۔ یہ سب اس بات کا اعلان تھا کہ اب انڈیا میں انگریزوں کو راج کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اس طرح ایک بہادر یودھا اس وطن کی آزادی کے لیے لڑتا ہوا شہید ہو گیا، اپنے خون سے اس ملک کی مٹی کو رنگین کر گیا۔ اپنا زمانہ آپ بناتے ہیں اہل دل، ہم وہ نہیں جنہیں زمانہ بنا گیا۔ امید ہے ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ہسٹری کے اور بھی مہان لوگوں کے بارے میں جاننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینک یو سو مچ۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں کسی مہان شورویر یودھا کے ساتھ۔